نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ڈھیر سارے فضیلتوں کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی بہت سے فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن ان میں بھی آخر عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بقیہ دو عشروں کو نہیں۔ اور کیوں نہ یہ فضیلت میں بڑھا ہوا ہو کہ اس کے اندر اعتکاف جیسا اہم عمل پایا جاتا ہے، اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے انہی آخر عشروں کے اندر اور آخر عشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور لیلۃ القدر اور شب قدر جیسی رات انہی آخر عشرے میں پایا جاتا ہے۔ وہ رات جس رات کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل کر دیا، سورہ قدر، جو قرآن شریف کے 30ویں پارے اما پارہ میں سورہ قدر ہے، وہ اسی لیلۃ القدر کے بارے میں ہی نازل ہوا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر یہ عربی کا لفظ ہے اور شب قدر یہ فارسی کا لفظ ہے۔ قدر مانے قدر، لیل مانے رات آتا ہے، اور شب مانے رات، تو شب قدر یہ فارسی کا لفظ ہوا اور لیلۃ القدر یہ عربی کا لفظ ہوا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اور شب قدر جیسی عظیم رات انہی آخر عشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں سورہ قدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے کلام پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوچھنے کس طرح سے، جس طریقے سے ہم کسی بھی چیز کی ویلو اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یعنی اچھائی کے اعتبار سے بھی اس کی فضیلت کو ہم بتانا چاہتے ہیں تو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، اللہ اکبر، تو وہ پائے کا عالم ہے۔ اور اگر کسی برائی کے بارے میں کہنا چاہتے تو بھی یہی کہتے ہیں اس کی کیا بات کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ یعنی اچھائی ہو یا برائی، دونوں طرح کی جو ہے نا اس کے مقام اور اس کی انتہا کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی لفظ اور یہی جملہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس رات کی قدر کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کے بلندی مقام کو بتانے کے لیے اس لفظ جملے کا استعمال کیا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر جس طریقے سے ہم جو ہے اس کی حقیقت کو خود بتاتے ہیں، ارے وہ تو اتنے پڑھے ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ قاضی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ادیب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک سوالیہ انداز، سوالیہ جملہ استعمال کرنے کے بعد آگے خود بتایا ہے اس حقیقت کو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک دو رات سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو آپ جو ہے نا حساب لگائیں گے تو تقریباً 80-83 سال ہوتا ہے، یعنی صرف ایک رات کے اندر کی عبادت ہمارے 80-83 سالوں کی عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال کے اندر درج کروا دیتا ہے۔ کتنی عظیم شان رات ہے، اور یہ رات بھی اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، لیلۃ القدر شب قدر کے اندر جگہ اور اس کے اندر ذکر و تلاوت اور عبادت کے ذریعے اس رات کو قائم کیا، اس رات کو گزارا، تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام گناہ
कितनी अजीम शान रात है, कितनी बाबरकत रात है। इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लहु वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम, कि जो बंदा इसके खैर से महरूम कर दिया गया वो तमाम भलाइयों से महरूम कर दिया गया। यानी जो इस रात से महरूम हो गया वो समझिए कि जितनी भलाइयाँ हो सकती है तमाम भलाइयों से वो बंदा महरूम हो गया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया कि ये बात भी याद रखें कि ये हर शख्स हर बंदा इससे महरूम नहीं होता है, बल्कि इसके खैर से वही लोग महरूम होते हैं जो महरूम किस्मत होते हैं, जो किस्मत के एतबार से महरूम होते हैं। इतनी अजीम शान रात है ये, लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है। मुहतरम सामीन, शब क़द्र की फजीलत को बताना ही क्या, पूछना ही क्या। कुरान करीम की सूरत इसके बारे में नाज़िल हुआ, नबी का फरमान न जाने कितनी अहादीस जो है ना इसकी फजीलत के बारे में वारिद है। ये वो रात है जिस रात के अंदर फैसले होते हैं हर मामले का, हमारी फ्यूचर के बारे में, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ कैसी बनने वाली है, इसके बारे में इसी रात के अंदर फैसला होता है। हमारी तकदीर की अच्छाई और बुराई, इन तमाम की जो है ना तहरीर और इन तमाम को लिखा जाता है इसी रात के अंदर। आइंदा साल हमारे साथ नफ़ा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, और इसी तरीके से हमें बरकत होने वाली है, बेबरकती होने वाली है, हमें खुशी मिलने वाली है, हमें गम मिलने वाली है। इन सारी चीज़ों का फैसला इसी रात के अंदर होता है। हम शब बारात के पीछे पड़े रहते हैं जो शाबान के महीने में पाया जाता है। याद रखिए उस रात के अंदर इन चीज़ों का नुज़ूल और इन चीज़ों का फैसला नहीं होता है। कुरान करीम का नुज़ूल भी इसी रात के अंदर है और तकदीर का फैसला भी इसी रात के अंदर है। तो फिर हम इस रात की इबादत क्यों न करें? अगर हमने पहले अशरे को यूं ही गुजार दिया, दूसरे अशरे को यूं ही गुजार दिया, तो अब भी हमारे पास वक्त है, अभी अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी इन गंवाए हुए वक्त और ज़ाय किए वक्त की तलाफी के लिए भी एक अशरा बाकी है। अगर हमने इन अशरे के अंदर जम कर इबादत किया तो इंशाअल्लाह उन 2 अशरों को, इन 20 दिनों के अंदर जो हमने उनको गंवाया है और ज़ाय कर दिया है, उसकी तलाफी इस आखिर अशरे के अंदर हो सकती है। बताएं, चंद कौड़ियों के लिए, चंद रुपये पैसे के लिए हम न जाने रातों रात भर हम खड़े रह जाते हैं, ड्यूटी करते हैं। गार्ड को देखिए, जो लोग गार्ड होते हैं उनको कुछ रुपयों के लिए रात भर अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं। क्या हम अपनी आखिरत को बनाने के लिए अपने नामे आमाल के अंदर 83 साल 80 साल की इबादत लिखवाने के लिए एक रात नहीं जाग सकते हैं? अगर हमने इतना भी ना किया तो समझिए हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है अगर इतना भी हमने न किया। अल्लाह ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, उस ऑफर को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लाते हैं और उस पर अमल करके उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो हमसे ज़्यादा महरूमुल किस्मत कोई शख्स नहीं है, कोई बंदा नहीं, हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। इसलिए इस रात से फ़ायदा उठाए। अब सवाल पैदा होता है कि ये रात शब कदर कब पाई जाती है? देखिए, शब कदर को जो है ना कन्फर्म फाइनल नहीं किया गया कि कौन सी रात है। हाँ, अहादीस जो सही रिवायात हैं उनसे पता चलता है कि आखिर अशरे की ताक़ रातों में है। आखिर अशरे की, रमज़ान 3 अशरे हैं, पहला 10 दिन पहला अशरा, दूसरा 10 दिन दूसरा अशरा, तीसरा 10 दिन तीसरा अशरा। ये आखिर का जो 20 से लेकर 30 है, इन्हीं बीचों में शब कद्र पाया जाता है। उसमें भी ताक़ रातों में पाया जाता है। ताक़ कहते बिंजोर को। 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें बनती हैं। लेकिन ये बात भी याद रखें कि हमारे उर्दू और अरबी में पहले रात होती फिर दिन होता है। 21 का रात मतलब ये नहीं है जैसे जो है ये जुमा, ये 21 जो 20 गुजरने के बाद, ये 2025 के अंदर 20 गुजरने के बाद जो रात आ रही है, ये रात 20 की रात नहीं है, बल्कि ये 21 की रात है। पहले रात होती है फिर दिन होता है। तो 21 का रात का मतलब ये है कि दिन आने से पहले जो रात है वो 21 की रात है और वो शब कद्र और लैलतुल क़द्र की रात है। 23 का मतलब हुआ कि वो दिन आने से पहले जो रात है वो 23 की रात है।
اور وہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی رات ہے. اس طرح 25 کا معاملہ, اسی طرح 27 کا معاملہ, اسی طریقے سے 29 کا معاملہ ہے. انہی راتوں میں, ویسے تو پورے رمضان کے بارے میں بھی قول ہے اور اس طریقے پورے سال کے بارے میں بھی قول ہے, لیکن مضبوط اور مستحکم قول اور بڑے بڑے اکابر کی جو ہے نا رائے ان کیا کہتے ہیں آخر عشرے کے بارے میں ہے, اور ان کی نظر آخر عشرے کی طرف گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث, نبی کے فرامین کے اندر دیکھنے سے جو ہے اشارہ ملتا ہے آخر رات کو, آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر. اس لیے اس کے اندر جو ہے جم کی عبادت کرے. ہم 10 دن اگر عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں, دیکھیے اس کے اندر جیسا انسان کرتا ہے نا ویسا ہی جو ہے نا اس کی آگے کی زندگی بن جاتی ہے. اگر ہم نے اس کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا تو آگے کی زندگی انشاءاللہ خوشحالی کے ساتھ ضرور گزرے گی. جس طریقے سے ہم دیکھیے اللہ کی توفیق اور ہدایت خود بخود مل جاتی ہے. وقت جیسے ہمارے پاس اگر کوئی ضروریات پیش آتی ہیں تو وقت نہ نکل رہا ہوتا تب بھی وقت نکلنے لگتا ہے. اس طریقے سے اللہ کی جب ہدایت اور توفیق ملے گی نا تو سال میں خود بخود ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملتی رہے گی اور کرنے کو دل داعیہ پیدا ہوتا رہے گا اور کرنے کا جو ہے نا شوق اور ذوق پیدا ہوتا رہے گا. ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معلوم ہے یہ رات کیوں ہمیں عطا کی گئی ہے. یہ اللہ کا ہم سے جو ہے نا محبت کا ایک نتیجہ ہے. اللہ ایک بہانہ تلاش کرنا چاہتا ہے, ایک بہانہ تلاش کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب یہ بات بتائی گئی کہ ہم اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی 100,000 سال عمریں تھیں, تو صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوا اور کہا کہ ہم ان کے اعمال تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہماری زندگی کہاں 60 سال 70 سال, ان کی زندگی کہاں 1000 سال, ہم ان تک کہاں تک ہم ان کے درجے کو حاصل کر سکتے ہیں, ان کی برابری ہم کہاں کر سکتے ہیں. چنانچہ جب حیرت اور غم اور سوچ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک رات کو آفر میں عطا فرمایا. فرمایا کوئی جو ہے نا غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم صرف ایک رات کے اندر جگ کر عبادت کر لو, 83 سال کی عبادت تم پا جاؤ گے. ایک رات کے اندر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب تم پا لیتے. اگر رمضان زندگی میں ہم نے 10 رمضان پا لیا تو 8 سال تو ایسے ہی بن گئے, 8 دائیں کے 80, 8 سال تو ایسے ہی بن گئے. تو بس یہ کہنا ہے کہ شب قدر ہے, بہت قیمتی رات ہے, بہت قیمتی رات ہے. اس کے بارے میں جتنے فضائل بتائے گئے, جتنی باتیں کہی جائے اتنی کم ہیں. بس اللہ کے واسطے جو ہے نا چند دن جو ہے نا اپنے آپ کو فارغ کر لے اور خالی کر لے, اس کے اندر اللہ کے سامنے گر گرائے, روئے اور اللہ سے اپنی مغفرت کرائے. انشاءاللہ اللہ ضرور اس کے اندر مغفرت کرے گا. رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بس مانگنے والا تو ہو کوئی, اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا تو ہو کوئی. اللہ دینے کے لیے تیار ہے, فرشتے یہ اعلان کر رہے ہیں. ویسے تو پورا رمضان رحمتوں کا جو ہے نا برسات ہوتی ہے, لیکن آخر عشرے میں جو بارش موسلادھار برستی ہے نا, پھر یہ کہ شب قدر لیلۃ القدر کے اندر اتنی چڑھائی کیا, راتوں کے اندر ضرور عبادت کرنے کی کوشش کرے. نہ ہو سکتا ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کر لے, مغرب عشاء تراویح فجر کا اہتمام ضرور کرے. اس لیے کہ جو محروم کہا گیا ہے نا, کہ محروم جو کہا گیا ہے اس سے وہ لوگ مراد ہے جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے. اگر اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی محرومی سے ہم بچ سکتے ہیں. جو چیزیں جتنی جو ہے نا فضیلت والی ہوتی ہے اتنی اس کے اندر گناہ کرنے سے ہمیں عذاب بھی ہوتا ہے. یہ فضیلت والی اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا نا تو ہم سے زیادہ جو ہے نا, ہم سے زیادہ مجرم کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دیے ہوئے آفر اور نیکی کا جو ہے نا, نیکیوں والی رات کو ہم اپنائیں اور نیکیوں سے اپنے دامن کو اور اپنی جھولیوں کو بھریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس لیلۃ القدر کے اندر جگ کر عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہماری نصیب, ہماری قسمت, ہماری تقدیر کے اندر جو ہے نا لیلۃ القدر کو داخل فرما دے اور ہم اس لیلۃ القدر کو پائیں. وما علینا الا البلاغ.